بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ہمارے جمعے کے دن درود شریف کی مجلس ہوتی ہے، فضائل درود میں سے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت والی چیز تو ایسا عمل کہ جس میں سب رب کائنات ہمارے ساتھ شامل ہیں اور سارے ملائکہ اس کے شامل ہیں، اور مومنوں کو خطاب ہے کہ آپ بھی اپنے نبی پہ کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ تو اس کی آج ہماری مجلس ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کی ہم کافی شرح کر چکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قول کی اور اس کی اکابرین کے ارشادات اس جگہ تک ہم پہنچے تھے کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے امام زین العابدین سے نقل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے، یعنی سنی حضرات بہت زیادہ کثرت سے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود شریف سے اللہ شانو کی بارگاہ میں اس کے امتثال حکم سے تقرب حاصل کرنا ہے، جیسے کہ انہوں نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی ادائیگی ہے۔ حافظ عز الدین ابن عبدالسلام کہتے ہیں کہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش نہیں، اس لیے کہ ہم جیسا حضور کے لیے سفارش کیا کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جل شان نے ہمیں محسن کے احسان کے بدلے دینے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے احسانات کو، جو اللہ کے بندوں کے احسانات کو نہیں پہچانتا اور اس کو شکریہ نہیں ادا کر سکتا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی شکریہ ادا کرنے کی اہلیت اس میں کم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے بڑھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں۔ ہم چونکہ حضور کے احسانات کے بدلے سے عاجز تھے، وہ احسانات کا بدلہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ اللہ جل شان نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس کے مکافات کا طریقہ بتایا کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے، کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے، اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرمائیے۔ چونکہ قرآن پاک کی آیت بالا میں درود شریف کا حکم ہے، اس لیے علماء نے درود شریف پڑھنے کو واجب لکھا ہے۔
جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، یہاں ایک اشکال پیش آیا کہ جس کو علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جو اللہ جل شانہ اس کے ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احتیاج کی وجہ سے نہیں کہ ان کو حاجت ہے ہماری۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہ رہتی، بلکہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار عظمت کے واسطے ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک ذکر کا بندوں کو حکم کیا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ کو اس کے پاک ذکر کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت ذکر کیا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور آیا ہے کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو جو ہر حال میں ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اٹھتے بھی، اس کو فرما رہے ہیں حضرت کہ اللہ جل شانہ کو اس کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم اس کے ضرورت مند ہیں کہ ہمارے دلوں کی قساوت، دلوں کا زنگ اس سے اترتا ہے اور دل منور ہوتے ہیں کثرت ذکر سے اور کثرت درود سے، اور منور ہو کے اس کے اندر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو نسبت اللہ ہے، تعلق مع ہے، وہ حاصل ہوتا ہے۔ گھر اللہ پاک نے مومن کے دل کو فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کہیں نہیں سما سکتے مگر مومن کے دل میں۔ تو جب گھر ہوتا ہے تو اس کو تو عظیم الشان بنانا پڑتا ہے، اس کو ہر گند سے، کوڑے کچرے سے، ہر قسم کے آلائشوں سے پاک کیا جاتا ہے، رنگ روغن دیا جاتا ہے، اس کی کلائی کی جاتی ہے، اس کو منور کیا جاتا ہے، آج کل کے مختلف قسم کی لائٹیں لگا کے اس گھر کو منور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو گھر ہے دل مومن کا، وہ کثرت ذکر اس سے منور بھی ہوتا ہے، تعلق مع اللہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق عطا فرماتے جو مومن سے وعدہ ہے۔ اس کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ جل شانہ کے پاک ذکر کی بالکل انہیں ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی اگر غافل ہو جائے تو اللہ کی خدائی میں ایک ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا اگر ذاکر ہو جائے تو ایک ذرا برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوتی، اس کی کائنات کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا، چلتا ہے جس طرح چل رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت مند ہم ہیں، اور ہماری خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ یہاں یہ اشکال علامہ رازی کی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ شان اور اس کے ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا حضور پر درود کا احتیاج کی وجہ سے نہیں کہ حضور کوئی محتاج ہے کہ ان پہ درود۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ جل شانہ کے درود کے بعد فرشتوں کی درود کی بھی ضرورت نہ رہتی، بلکہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار عظمت کے واسطے ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک ذکر کا بندوں کو حکم کیا، حالانکہ اللہ جل شانہ کو اس کے پاک ذکر کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت ذکر سے توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف سے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق کلہم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.